السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد میں یہ الفاظ کامل یگانگت اور اتحاد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جانے لگے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک آ گئے، جس طرح دو ملی ہوئی کمانیں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہیں۔ او ادنا کہہ کر مزید قرب کی طرف اشارہ کر دیا کہ دو کمانوں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ فاصلہ اور مغاریت باقی رہ جاتی ہے، یہاں تو اس سے بھی زیادہ قرب تھا۔ آیت میں او تشکیک کے لیے نہیں بلکہ بل کے معنی میں استعمال ہوا، جس طرح وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَاتِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ الصفات آیت نمبر 147، یعنی بل یزیدون۔ اوہا کا فعل بھی جبرائیل ہے۔ عبدہ کی ضمیر کا مرجع بالاتفاق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ بعض نے پہلے اوہا کا فعل جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے اوہا کا فعل اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ اس وقت آیت کا ترجمہ ہوگا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو وحی کی جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام پر وحی کی تھی۔ ما کاذب الفؤاد، یعنی حضور علیہ السلام نے جب جبرائیل کو امین کو ان کی اصلی شکل میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تو دل نے اس کی تصدیق کی کہ آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں یہ ایک حقیقت ہے۔ واقعی یہ جبرائیل ہے جو اپنی اصل صورت میں نظر آ رہا ہے۔ یہ نظر کا فریب نہیں، نگاہوں نے دھوکہ نہیں کھایا کہ حقیقت کچھ اور ہو اور نظر کچھ اور آ رہا ہو۔ ہر شخص کو کبھی نہ کبھی اس صورتحال سے ضرور واسطہ پڑا ہوگا کہ آنکھوں کو تو جو کچھ نظر آ رہا ہے لیکن دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں ایسی صورتحال نہیں، آنکھیں جبرائیل کو دیکھ رہی ہیں اور دل تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی یہ جبرائیل ہے۔ دل کو یہ عرفان اور اقان کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو شیطان کی وسوسہ اندازیوں اور نفسانی شکوک و شبہات سے بالکل محفوظ رکھتا ہے، جس طرح ان کو من جانب اللہ اپنی نبوت پر یقین محکم ہوتا ہے، اس بارے میں انہیں قطعاً کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان پر جو وحی اتاری جاتی ہے، جو فرشتے ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں، جن انوار و تجلیات کا انہیں مشاہدہ کرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں انہیں ذرا تردد نہیں ہوتا۔ یہ علم اور یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا یقین حسب مراتب انسانوں بلکہ حیوانوں کو بھی مرحمت ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے انسان ہونے کے بارے میں قطعاً کوئی تردد نہیں۔ بطخ کے بچے کو انڈے سے نکلتے ہی یہ عرفان بخشا جاتا ہے کہ وہ پانی میں تیر سکتا ہے، چنانچہ وہ بلا تعامل پانی میں کود جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمارون المرہ سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے جھگڑنا، بحث و تکرار۔ من المرائی وہوا مجادلہ، یعنی اے کفار تم میرے رسول سے اس بات پر جھگڑتے ہو جس کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا، یہ تمہاری سراسر زیادتی ہے۔ تم تو اس بات پر جھگڑ رہے ہو کہ میرے رسول نے جبرائیل کو ایک بار بھی دیکھا یا نہیں، حالانکہ انہوں نے جبرائیل کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے۔ اندا سدرۃ المنتہا، دوسری بار دیکھنے کی جگہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ دوسری دید سدرۃ المنتہا کے قریب ہوئی۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا آخری کنارہ، آخری سرحد۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ بیری کا وہ درخت جو مادی جہاں کی آخری سرحد پر ہے۔ اس کے بارے میں کتاب و سنت میں جو کچھ ہے ہم اس کو بلا تعامل تسلیم کرتے ہیں۔
البتہ وہ درخت کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شاخوں، پتوں اور پھلوں کی نوعیت کیا ہے، ہمیں ان کی ماہیت معلوم نہیں، اور نہ ان کی ماہیت جاننے میں ہمارا کوئی دنیوی اور اخروی مفاد ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو خود بیان فرما دیتا۔ یہ ان اسرار میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ماوا اس میں ظرف ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان قرار پکڑتا ہے، آرام کرتا ہے۔ جنت کو جنت الماوا کیوں کہا گیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی متعدد توجیہیں ذکر کی ہیں۔ شہداء کی روحیں یہاں تشریف فرما ہیں، جبرائیل اور دیگر ملائکہ کی یہ رہائش گاہ ہے، پرہیزگار اہل ایمان کی روحیں یہاں ٹھہرتی ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ از یغشا یعنی جن انوار و تجلیات کے ہجوم نے سدرہ کو ڈھانپ لیا، ان کو بیان کرنے کے لیے نہ کسی لغت میں کوئی لفظ موجود ہے اور نہ اس حقیقت کو سمجھنے کی کسی میں طاقت ہے۔ یہ جس طرح ذکر و بیان سے ماورا ہے، اسی طرح فہم و ادراک کی رسائی سے بھی بالا تر ہے۔ اس دل آویز منظر کی تصویر کشی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ یہ کہہ دیا جائے از یغشا سدرتا ما یغشا، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغا بصرو، علامہ جوہری نے زاغا کے دو معنی لکھے ہیں، الزیغ المیل وقد زاغا یزیغ وزاغ البصر ای کلا، یعنی کسی چیز کا دائیں بائیں مڑ جانا، ادھر ادھر ہو جانا، اس کو بھی زیغ کہتے ہیں۔ اس معنی کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اپنے مقصود کی دید میں محو رہی، ادھر ادھر دائیں بائیں کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ چینل پہ جو دوست نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔